الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ اسم اور فعل کی علامات کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مطلب ہمارا رہ گیا تھا تو اس کو بیان کر کے ہم انشاءاللہ آگے آنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع سے پہلے وہ یہ ہے کہ ایک فصل کے اندر چھوٹا سا مطلب بیان ہوا ہے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، کم از کم اس کے اندر دو کلمے ہوتے ہیں، یا وہ دونوں کلمے ظاہر بظاہر ہوں گے یعنی ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، یا تقدیر میں ہوں گے یعنی ظاہر میں ایک ہوگا لیکن مطلب حقیقت میں اور باطن میں وہ دو ہوں گے۔ تو پس کیا عرض کیا جی، کوئی جملہ جو ہے دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا دونوں جملے ظاہر میں موجود ہوتے ہیں، یا جو ہے نا ظاہر میں ایک ہوتا ہے لیکن باطن میں دو ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا دو کلمے ظاہر میں کیسے جی، جیسے ضربہ زیدن، دو کلمے ہیں، ضربہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، ضربہ زیدن، زید نے مارا، جملہ فعلیہ ہے۔ یا مثلا جملہ اسمیہ کی مثال زیدن قائمون، زید قائم ہے، دو مطلب ہے لفظ ہیں، دو کلمے ہیں۔ یا وہ مطلب ہے ظاہر میں تو ایک ہے لیکن باطن میں دو ہیں، جیسے اضرب، اضرب ظاہر میں ایک ہے لیکن باطن میں یہ دو ہیں، کیونکہ اس اضرب کے اندر انتا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اضرب یعنی تو مار۔ تو پس کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا دونوں کلمے ظاہر ہوں گے یا مطلب ہے ظاہر میں ممکن ہے ایک ہو لیکن دو ہوں گے، باطن میں وہ دو ہوں گے، کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے جملے کے اندر۔ اور جملہ جو ہے دو کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے، اور زیادہ کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے۔ جب جملے کے کلمات دو سے زیادہ ہوں تو ہمیں نا وہاں شناخت کرنی چاہیے، کلمات کو الگ الگ کرنا چاہیے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، عامل کون ہے، معمول کون ہے، ٹھیک ہے، معرب ہے، مبنی ہے، تاکہ ہم اس کلمات کو بہترین طریقے سے شناخت پیدا کر سکیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، مسند اور مسند الیہ کون ہے، تاکہ مطلب اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ انشاءاللہ جب مطلب ہے جملہ دو کلموں سے زیادہ ہو تو اس کی بھی نا مثال میں تطبیق کرتے ہوئے نا عرض کروں گا۔ یہ ایک ہمارا مطلب ہے۔ مطلب بعدی جو آج ہم انشاءاللہ اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں وہ اسم اور فعل کی علامات کے بارے میں ہے۔ اگرچہ مطلب کچھ مطلب اضافی بھی یہاں جو نہیں ہے بیان کروں گا، تو یہ جو کتاب کے اندر ہے وہ تو ضروری ہے، ہم لوگوں نے مطلب اس کو یاد کرنا ہے، لیکن جو اضافی چیز ہو، جو بچہ تھوڑا اضافی دیکھنا چاہے تو وہ لے لے، ورنہ مطلب ہے اس کی مرضی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں وہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کم از کم جو مطالب اس کے اندر ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں، اور اضافی مطلب جو ہے اگر آپ جو خواہش رکھے تو ان کو بھی ساتھ بنا لے، ورنہ اس کی مرضی ہے۔ اسم کی جی پہلے مثلا یہ ہم کر لیتے ہیں، اسم کی علامات سے پہلے اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم جو ہے ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، مضارع، تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو۔ اسم کیا ہے جی؟ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اسم ہے
یہ اپنی باقی دو قسموں یعنی فعل اور حرف سے بلند ہے، اس لیے اسم کا نام اسم رکھا گیا ہے۔ آپ کہیں ممکن ہے کہ جی کیسے بلند ہے؟ کیونکہ یہ سابقہ کسی جلسے میں درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو اسم ہے جی یہ دونوں مطلب ہے کلمے بن سکتے ہیں، کلام اس سے بن سکتی ہے۔ یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اسم مسند بھی ہوتا ہے، تو کلام مسند الیہ سے بنتی ہے، مبتدا خبر سے بنتی ہے۔ تو یہ جو اسم ہے مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں بن سکتی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو اسم تو کلام بنانے میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن جو فعل ہے، فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی فعل بھی مطلب ہے کلام بنانے میں مسند الیہ کا محتاج ہے، جبکہ حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں میں سے کون بلند ہوا جی؟ اسم بلند ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اسم اپنی باقی دو قسموں سے کیونکہ بلند ہے، اس لیے اسم کا نام اسم رکھا گیا ہے۔ بس اسم کی تعریف کی ہے، اسم کا نام رکھنے کی وجہ اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کی ہے، اور ابھی جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسم کو پہچاننے کی جی علامات کیا ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم کو پہچاننے کی جو علامات ہیں تقریباً 11 ہیں کہ اس طرح ہی ہیں، اور ایک حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے اضافہ کی ہے اس کے ساتھ، تو ہو جاتی ہیں 12۔ میں نے اضافہ کی ہے یعنی مطلب ہے باقی بڑی کتابوں میں یہ آئی ہے تو میں اس کو اضافہ کر رہا ہوں، نہ کہ میں اپنی طرف سے جیب سے مثلا کوئی نکال رہا ہوں۔ بڑی کتابوں میں آئی ہے تو اس سے ایک حقیر جو ہے اس کو ساتھ اس کے ملا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں تو ٹوٹل علامتیں کتنی ہو جائیں گی جی؟ 12۔ اسم کو پہچاننے کی جو علامات ہیں وہ ہو جائیں گی 12، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا جی؟ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، ایک علامت جی۔ دوسری یہ ہے کہ جو اسم ہے اس کے شروع میں حرف جر داخل ہوتا ہے، اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اسم پر تنوین آتی ہے، فعل پہ تنوین نہیں آتی، حرف پہ نہیں آتی، اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ جو اسم ہوتا ہے جی وہ مسند الیہ ہوتا ہے اسم، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے وہ مضاف ہوگا، یہاں تھوڑا دھیان دیں، یہ کہا مضاف ہوگا، اسم جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کیوں نہیں کہا؟ مضاف الیہ اس لیے نہیں کہا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ اسم بھی ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن، غلام اسم ہے، ٹھیک ہے، زید بھی اسم ہے، لیکن ہم کیونکہ وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جو صرف اسم سے مخصوص ہیں، اسم کی علامات ہیں، جو مضاف الیہ ہے وہ کبھی کبھی فعل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہا اسم کی علامات میں سے کیا ہے جی؟ وہ مضاف ہوگا۔ جیسے مثلا آپ کہیں کہ جی آپ نے کہا کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فعل بھی ہوتا ہے مضاف الیہ، لہذا اس وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک آیہ مجیدہ پیش کرتا ہوں آپ کے لیے، وہ انشاءاللہ قرآن مجید میں ہے، یوم ینفخ الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یا یوم ینفخ فی الصور، یہاں یوم ینفخ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ یوم ینفع کی طرف، یا یوم ینفخ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے۔ تو جو اسم ہے وہ فعل کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لہذا مضاف الیہ جو ہے وہ اسم کی علامت نہیں ہے، اگرچہ ہوتا ہے اسم بھی مضاف الیہ، لیکن مضاف الیہ فعل بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ ہوگا جی۔ اور کیا جی؟ اسم کی علامت وہ مصغر ہوگا، مصغر یعنی جس کی تصغیر نکالی گئی ہو، وہ اسم کی علامت یہ وہ منصوب ہوگا، سواد والا نہیں کہ نسب نہیں، نسبت ہے، وہ منصوب ہوگا۔ جیسے مثلا بغداد سے بغدادیون، لاہوریون، جو جس چیز کی طرف جو ہے نسبت دی جاتی ہے، یہ اسم ہوتا ہے۔ تثنیہ ہوگا، اسم کی علامت یہ ہے کہ یہ تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، جمع ہوگا، موصوف ہوگا، موصوف واقع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جیسے ضاربتن، تائے متحرکہ جو ہے
اس کی اسم کی علامت ہے، اور ایک جو یہاں اضافی ہم کر سکتے ہیں وہ ندا ہے۔ ندا یعنی جس کو ندا دی جاتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، یا جعفر ہو یا علی ہو یا زید ہو۔ تو جو منادہ واقع ہوتا ہے، جس کو ندا دی جائے، جس کو پکارا جائے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے۔ تو اس کو ساتھ ملائیں تو ٹوٹل علامتیں جو ہمارے پاس بن جاتی ہیں اسم کی، وہ جی 12 علامات ہیں۔ اسم کی علامات 12 بنتی ہیں انشاءاللہ عبارت سے، اور جو پڑھنی ہے نا اس سے تطبیق ہو جائے گی کہ الف لام ہوگا جیسے یعنی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں جی، کیا کیا بیان کی ہے ہم نے؟ اسم کہتے کسے ہیں جی؟ اسم کی تعریف کی ہے، اسم کا نام رکھنے کی وجہ بیان کی ہے کیونکہ باقی قسموں سے یہ بلند ہے۔ پھر اسم کی ہم نے 12 علامات بیان کی ہیں جی۔ کیا اس کے شروع میں الف لام ہوگا، اس کے شروع میں جو ہے حرف جر جو ہے داخل ہوگا، اور کیا ہے جی، یہ جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہوگی، یہ مسند الیہ ہوگا، مضاف ہوگا، مصغر ہوگا، منصوب ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، موصوف ہوگا، تائے متحرک جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور ندا ہونا جو ہے اسم کی علامات میں سے ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال عرض کر دوں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جب ہم نے پڑھنا ہے نا تو اس کی ساری ایک ایک مثالیں بھی آ جائیں گی۔ وہ سوال یہ ہے کہ ممکن ہے آپ عزیزوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ آپ نے کہا کہ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ اور جو جمع ہونا ہے وہ اسم صرف تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ ہم آپ کو فعل بھی دکھا دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جی صرف میر، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں صرف میر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یضربان ہے، یضربونا، یضربو یضربان یضربونا، یا یذہبو یذہبان یذہبونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فعل ہے وہ بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ اسم جو ہے صرف تثنیہ اور جمع ہوتا ہے؟ تو عرض کروں گا آپ عزیزوں کی خدمت میں کہ یہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اشتباہ ہو رہا ہے۔ فعل تثنیہ جمع نہیں ہے، فاعل کی اندر ضمیر ہے جو تثنیہ جمع ہو رہی ہے، یعنی حقیقت میں فاعل ہے جو اس کے اندر تثنیہ جمع ہو رہا ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں ہو رہا ہے۔ یضربانے کیا معنی؟ وہ دو آدمی مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ جو دو ہے نا فاعل وہ اس کے اندر آ رہا ہے جو کہ تثنیہ ہوا ہے۔ یضربونا، ٹھیک ہے، وہ سب آدمی مارتے ہیں یا ماریں گے، یعنی وہ جو ہے نا جمع والا فاعل کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر آئی ہے، ورنہ فعل جو ہے وہ تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ تو بس اسم کی علامات بیان ہو گئیں۔ یہاں ایک اور بھی چھوٹے سے جی چاہتا ہے کہ عرض کرتا جاؤں، یہ جو میں نے ایک اضافی مطلب بیان کیا ہے حقیر نے، ندا یا جعفرو، کہ یا حرف ندا کے بعد جو ہے اسم آئے گا جیسے جعفرو، ٹھیک ہے۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں کسی وقت یہ سوال آ جائے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا یا کے بعد اسم آنا چاہیے نا، منادہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ یہ لیتا تو حروف مشبہ بالفعل ہے، لیتا، لیتا تو یا جو ہے اس حرف کے اوپر داخل ہوا ہے، لیتا کے اوپر، اسم تو نہیں ہے یہ، اس کا کیا کریں گے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوزا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اشکال اگر ہمارے ذہنوں میں آئے تو جواباً عرض کریں گے کہ یہاں یا کے بعد جو ہے نا جو اسم ہے وہ پوشیدہ ہے، یا قوم ہے، یا قوم لیتنی کنت معکم، یعنی یا جو ہے پھر بھی اسم کے اوپر آیا ہے، وہ مطلب حذف ہے، یا قوم ہے، تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ندا ہے وہ اسم کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال کے مطابق میں فعل کی علامات کو بعد میں بیان کر دوں، پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہم ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ، پہلے اس کو بیان کر لیتے ہیں پھر فعل کی علامتیں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلون، کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، کوئی جملہ
2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یعنی جو بھی جملہ ہوگا کم از کم اس کے اندر 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے، یا تو دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا، یہاں دونوں کلمے لفظوں میں ہیں، لفظوں میں، ایک ضربہ ہے دوسرا زید ہے، زید نے مارا، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے جی۔ زیدن قیمن، زید کھڑا ہے، یہاں کیا ہے جی، دونوں اسم ہیں، جملہ اسمیہ ہے، زید بھی اور قیم بھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال دی۔ یا پھر تقدیر میں ہوں گے، یعنی ظاہراً تو ہمیں ایک نظر آئے گا لیکن تقدیر میں 2 ہوں گے، یعنی بظاہر ایک نظر آئے گا مگر حقیقتاً 2 ہوں گے، جیسے اضرب، تو مار، اس میں انتا پوشیدہ ہے، اضرب کے اندر انتا کی ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ 2 کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم 2 کلمے، 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو اس میں اسم، فعل، حرف کو الگ الگ کرنا چاہیے، جب جملہ زیادہ طولانی ہو جائے تو اس میں الگ کرنا چاہیے اسم کو، فعل کو، حرف کو، اور معلوم کرنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی۔ معرب مبنی کی تعریف انشاءاللہ پہلے بھی کچھ ہوئی ہے، بعد میں پھر بیان کروں گا، ٹھیک ہے، آ رہی ہے۔ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اصطلاحات میں بیان کیا تھا، عامل ہے یا معمول، یعنی عمل کر رہا ہے یا جس پر عمل ہو رہا ہے معمول ہے، ان کو الگ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ عامل ہے، یہ معمول ہے، یہ معرب ہے، مبنی ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ہر چیز جو ہے جدا جدا ہونی چاہیے۔ اور کلمات کا آپس میں تعلق کیسا ہے، آپس میں یہ کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ دائروں، پتہ چل جائے یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند ہے، اور عبارت کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ جب جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا تو اس کی مثالیں آئی ہیں، جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، بہتر ہے کہ مثلا کس طرح ایک جملہ ہے جس کے کلمات 2 سے زیادہ مثلا آئے ہیں، کیسے مثلا، ٹھیک ہے، اس مثال پہ انشاءاللہ آپ سارے مل کر ہم دھیان دیتے ہیں۔ ضربا زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ والخشبۃ، کتنا طولانی جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ضربا فعل مجہول ہے، ضربا فعل مجہول ہے، زیدن اس کا نائب فاعل ہے زید، یوم الجمعۃ یہ مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے، امام الامیر مفعول فی ہے، ظرف مکان ہے، ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق آ گیا ساتھ، فی دار، فی جار دار مجرور ہے، والخشبۃ مفعول ما ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا طولانی ہو گیا، ضربا زیدن، زید کو مارا گیا، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، امام الامیر امیر کے سامنے، ضربا شدیدا بہت ہی سخت مارا گیا، فی دار گھر میں، والخشبۃ اور لکڑی کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ زید کو گھر میں جو ہے شدت کے ساتھ جمعہ کے دن امیر کے سامنے مارا گیا۔ ضربا زیدن، زید کو مارا گیا جمعہ کے دن امیر کے سامنے بہت سخت گھر میں لکڑی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کلمات کو تو حقیر نے الگ الگ کیا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ضربا فعل مجہول ہے اور زید اس کا کیا ہے، نائب فاعل ہے، اور یہ جو باقیوں کا مثلا معمول ہیں، معمول کون ہے، زید معمول ہے، یوم الجمعہ معمول ہے، ضربا کیا ہے، عامل ہے، عامل بھی الگ ہوگی، آگے والے معمول بھی الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس سلسلے میں بات ہماری۔ اب جی کہ فصلون، اس فصل کے ساتھ ایک اور فصل ہے، اسم کو پہچاننے کے لیے علامات، ٹھیک ہے۔ اسم کی تعریف، اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا وہ یہاں ہے نہیں، آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو بسم اللہ، نہ کرنا چاہیں تو یہ جو موجود ہے اس کو تو ضروری کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسم کو پہچاننے کے لیے علامات، نمبر 1، اس کے شروع میں الف لام ہوگا، اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا، جیسے الرجل، رجل کے اوپر الف لام آئی ہے تو یہ کیا ہے، اسم کی علامت ہے،
जिस कलमे के ऊपर अलिफ लाम हो क्या होता है, इस्म होता है। ठीक है, अर्रजुलो ये अलिफ लाम तारीफ़ की है। हतमान और हतमान अलिफ लाम फ़ेल पे नहीं आता, अलिफ लाम इस्म की अलामत है। हम लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दे आप अज़ीज़ों को, मुझे। ठीक है, तो उसमें हम देखा करें, जब शुरू से लेकर आखिर तक जा रहे होते हैं तो देखते जाएं जिस कलमे के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, ये जो अलामतें बयान कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस्म की अलामतें वहाँ पहचानें, ताकि हमारे लिए मलका बन जाए कि ये इस्म है, फ़ेल नहीं है। ये अलामतें हम कुरान मजीद में फिर चेक करें, ताकि हमारे लिए वो जो है ना चीज़ हासिल हो जाए, मलका बन जाए कि हम जहाँ भी देखें उसको कहें कि जी ये मसलन क्या है, ये इस्म है। ठीक है, जहाँ कहीं भी मिला हुआ लिखा हुआ नज़र आ जाए वहाँ हम फिर इस्तेमाल ना करें कि ये इस्म है, फ़ेल है, क्या है जी। इसका अर्ज़ क्या कर रहा हूँ, इसके शुरू में अलिफ लाम होगा, जैसे अर्रजुलो, इसके शुरू में हर्फ जर होगा, शुरू में हर्फ जर होगा, जैसे बेज़ैदिन, बा हर्फ जर है, ज़ैद किया है, ज़ैद इस्म है, ज़ैदिन को जिसने जर दी है ये बा है, हर्फ जर दाखिल होगा। इसके आखिर में तनवीन होगी, जैसे ज़ैदुन, ज़ैदुन ये जो दाल के ऊपर आई है तनवीन, ये इसके आखिर में तनवीन होगी। तनवीन की पहले भी वजाहत की थी और फिर यहाँ साथ अर्ज़ करता चलूँ। तनवीन वो नून होती है साकिन जिसका तलफ़्फ़ुज़ होता है, लिखी नहीं जाती। तनवीन वो नून है जिसका तलफ़्फ़ुज़ बोलते तो हैं लेकिन लिखी नहीं जाती। या वो है दूसरी इबारत में जिसको कान सुने लेकिन आँख ना देखे। देख लें, यहाँ तनवीन आ रही होती, नून निकल रही होती है, लेकिन मतलब है कोई देखती है, आँख कहाँ है वो। ठीक है ना, सुनते तो हैं कान लेकिन आँख तो नहीं देखती ना। ठीक है, वो मुस्नद इलैह होगा जी, मुस्नद इलैह होगा, चौथी अलामत है। जैसे ज़ैदुन कायमुन में ज़ैद है, ज़ैद मुस्नद इलैह है, कैम की निस्बत ज़ैद की तरफ दी जा रही, जिसकी तरफ निस्बत दी जाए वो मुस्नद इलैह होता है, वो मुज़ाफ़ होगा। जैसे ग़ुलाम हो, ज़ैदिन में ग़ुलाम है, मुज़ाफ़ इलैह की बात नहीं की और अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुज़ाफ़ इलैह फ़ेल भी हो सकता है, लिहाजा वो अलामत नहीं की इन्होंने। वो मुसग़्गर होगा, तस्ग़ीर जिसकी छोटापन निकाला गया हो, जैसे कुरैश, कुरैश। ठीक है, तो वो जो मुसग़्गर है ये किस वज़न पे आता है, फ़ुऐलोन के वज़न पे आता है। मुसग़्गर का वज़न है फ़ुऐलोन, रुजैलोन, फ़ुऐलोन रुजैलोन। सातवीं अलामत जी इसम की, वो मनसूब होगा, जैसे बगदादियोन, निस्बत है ना, बगदादियोन, लाहौरियोन। ठीक है, या आगे क्या निस्बत की लगा दी जाए तो जिसकी निस्बत की या लगती है ना वो इस्म होता है, फ़ेल नहीं होता, हर्फ नहीं होता। और आठवीं अलामत ये, वो तस्निया होगा, जैसे रजुलाने। वो जमा होगा, जैसे रिजाल। वो मौसूफ़ होगा, जा रजुलन आलिमुन, ये रजुल क्या है, ये मौसूफ़ है, आलिमुन उसकी सिफ़त है। तो मौसूफ़ जो होता है वो क्या होता है, इस्म। जा रजुलन आलिमुन, मेरे पास आया एक रजुल आलिम। अच्छा जी, 11वीं अलामत जी, ताए मुतहर्रिक इसके साथ मिली होगी, जैसे ज़ारिबा तुन में जो ता आखिर में आई है, ज़ारिबा तुन की ता है, तो ये क्या है, ता इस्म की अलामत है। और 12वीं अलामत जी, निदा, निदा यानी निदा देना, इस्म को निदा दी जाती, पुकारा इस्म को जाता है, जैसे या जाफ़रो, या जाफ़रो। तो इंशाअल्लाह बाद में हम फ़ेल की अलामतों को बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।